ٹھیک، بس آخری چند باتیں کہ میں چاہتا ہوں ہم دونوں کچھ دعائیں آڈینس کے سامنے رکھیں. آپ نے بھی مجھے اپنی فیوریٹ دعاز بتانی ہے. دیکھیں، سب سے پہلے قابل غور بات جو میں جو بھی ہمارے پاس آتے ہیں کچھ سوال پوچھتے ہیں ڈپریشن کا، اسٹریس کا، وغیرہ وغیرہ، تو کتنی حیران کن بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں سخت تکلیف کے موقع پہ، وہ کیا ہیں؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یعنی اس میں طلب کہاں ہے؟ ہاں مجھے بتائیں. اگین وہی بات ہے کہ اس میں توحید کا اقرار ہے، یعنی کہ گویا توحید کا آپ اللہ کا اقرار کر دیں، اللہ رب العالمین تک ڈائریکٹ وہ دعا پہنچے گی. جو بھی آپ کی کنڈیشن ہے وہ اللہ رب العالمین پہلے ہی اللہ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے چانسز بڑھ جائیں گے کہ اللہ ویسے ہی آپ کی وہ تکلیف ختم کر دے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف کے موقع پہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ بھی کہا. اسی طرح لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم و رب العرش الکریم. اس میں بھی توحید کا اقرار، اس میں بھی آپ دیکھ لیں طلب نہیں ہے. تو ثابت یہ ہوا وہی جو ہم نے جہاں سے کیا تھا کہ جتنا آپ توحید کا اقرار کریں گے اتنا چانسز ہے کہ اللہ آپ کے مسائل، یعنی اس میں ایک اور بھی مغیرہ بھائی لیسن ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی توحید میں تو کہیں گڑبڑ نہیں ہو رہی. آپ معاملات تو چلیں الگ ہے، توحید بہت بڑی نعمت ہے. کہیں آپ کے کوئی عقیدے میں مسئلہ تو نہیں آ رہا ہے، اللہ کی توحید میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو ریوائز کریں، اس توحید کو ان کلمات سے، اور پھر دیکھیں. پھر مغیرہ بھائی میں چاہوں گا ڈپریشن کی جو دعا ہے کوئکلی، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک. یہ اس کا سائیکو انالیسس میں نے پڑھا، ایک ریسرچ پیپر بڑا کمال کا، تو کچھ میں نے اپنی بھی انپٹ دینا چاہوں گا سائیکالوجی کی روح سے. دیکھیں، ایک چیز ہے سیلف اویئرنیس. تھراپسٹ جو ہے نا سب سے پہلے کلائنٹ کو سیلف اویئرنیس دیتا ہے، کیونکہ وہ بھولا ہوتا ہے اس کی آئیڈینٹی کیا ہے. وہ فیل کر رہا ہوتا ہے میں ورتھ لیس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں سب سے پہلے ورتھ یاد کرائی کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہم انی عبدک. یعنی کیا یہ کم اعزاز ہے کہ جس رب کا میں بندہ ہوں، میں کس سے دعا کر رہا ہوں؟ تھوڑا سا خیال تو کر لو. اور میرے ماں باپ بھی اسی کے بندے ہیں، میری ماں بھی اسی کی بندی ہے. یہ ہوگی سیلف اویئرنیس، پہچان تمہاری اصل میں کیا ہے. یعنی میں اللہ کا ہوں، جو اللہ چاہے میرے ساتھ کرے. اس کے بعد ہے ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاء. یہ مغیرہ بھائی دیکھیں، ایگزسٹینشل تھیراپی ایک ہے اور گیسٹالٹ تھیراپی ہم سائیکالوجی میں پڑھتے ہیں. اس میں نا کلائنٹ کو کچھ کانسیپٹس ریوائز کراتا ہے تھیراپسٹ جو وہ بھول چکا ہوتا ہے. اور ایون سی بی ٹی میں، کوگنیٹو بیہیویئرل تھیراپی میں، کہ یار اس کی نا سوچ غلط ہو چکی ہے، اس کی سوچ میں نے تھاٹ پروسیس ٹھیک کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کانسیپٹس ریوائز کروائے. ناصیتی بیدک، اے اللہ میرا ماتھا کے ہاتھ میں، یعنی یہ محبتاً کہنے کا مطلب ہے کہ ہر چیز اللہ یو آر کنٹرولنگ. ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک، آپ ہی کا حکم غالب آئے گا. عدل فی قضاء، اور آپ کے تمام فیصلے عدل پہ. یہ 3 کانسیپٹس whatever solution you will bring forth for me, that will be beneficial for me no matter what. ان میں سلوشن بھی ہے اور اس میں کانسیپٹ ریویژن بھی ہے کہ دیکھو بھائی پہلی بات سب اللہ کے کنٹرول، عقیدے کی اصلاح بھی ہے، عقیدے کی اصلاح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ یو آر انڈر دا واچ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ اسی کا حکم چلے گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد کیا خوبصورت وہ آگے ہیں الفاظ، بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک وانزلتہ فی کتابک ولم تہدن من خلقک. یعنی آپ نے کوئی نام چھوڑا ہی نہیں. میں آڈینس کو چاہوں گا اس کی ٹرانسلیشن ہم ساتھ لگا بھی دیں گے، لیکن اس میں آپ اللہ سے، اللہ کے ناموں، یہ توسل ہے نا، وسیلہ پکڑیں، اللہ کے ناموں کا وسیلہ پکڑیں جو کہ بالکل جائز وسیلہ ہے. اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پکڑا جا سکتا ہے، اللہ کے ناموں کا پکڑا جا سکتا ہے. تو آپ اللہ کے تمام نام، کوئی نام نہیں چھوڑا آپ نے، ان کا وسیلہ پکڑیں کہ اللہ ہر تیرا نام. اور اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ انت جل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حزنی و ذہاب ہمی. ہم اور حزن آپ نے کئی بار ایکسپلین کیا، ہم نے ڈسکس کیا، انگزائٹی اینڈ سیڈنس. تو انگزائٹی اور سیڈنس دونوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اور ان کی جو دعا ہے میڈیسن، وہ اللہ سے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ قرآن کو بنا دے. جو بندہ یہ دعا کر کے قرآن پڑھے گا، کیا خیال ہے؟ مطلب میں تو کہتا ہوں وہ ہیل بھی ہو جائے گا، اور 100% اسے قرآن سے کوئی میسیج بھی مل جائے گا اللہ رب العالمین کی طرف سے. سبحان اللہ. اسی طرح مغیرہ بھائی انگزائٹی کی دعا، اللہم نعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. یہ دو پیئرز ہیں، یہ بہت بڑی امپورٹنٹ دعا. یہ میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا بتائیں. اس کا بیک گراؤنڈ بھی جو ہے نا وہ بیسکلی وہی اینزائٹی ہے، ضرور بتائیے گا اس کا. پھر میں یہ بھی آپ نے بتانی ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو
یہ فرمایا کہ اے میرے چچا عافیت مانگ، 3 بار انہوں نے، تو اللہم انی اسألک العافیہ اور اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. اصل میں صبح شام کے اذکار میں ساری دعائیں شامل ہیں. جو بندہ صبح شام کے اذکار کرتا ہے نا وہ ساری چیزیں کور کر لیتا ہے. ساری چیزیں کور. پھر اصحاب کہف کی دعا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہی لنا، بہت اسپیشل دعا ہے. اس پہ ضرور میں ڈیٹیل بھی ہم کچھ بنائیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا بڑی اسپیشل دعا ہے. صبح شام کے اذکار جیسے آپ نے کہا بڑی اسپیشل دعا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے آپ یہ مانگیں اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. یہ ہم ٹرانسلیشن کے ساتھ کوٹ بھی کریں گے. یہ بری تقدیر سے بچنے کی دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک. پھر یہ نماز کے بعد علماء کرام کہتے ہیں یہ دعا پڑھیں اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. لمبی دعا ہے، یہ بھی ہم شیئر کر لیں گے. پھر اسی طرح جو ہے ایک اور میری بڑی فیوریٹ دعا ہے، کوئکلی سب کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. یہ بھی لمبی دعا ہے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک موجبات رحمتک. لمبی دعا ہے. ان دعاؤں کے ترجمے پہ مطلب آڈینس غور کریں. میں کہتا ہوں کہ ان کا دل ہی نہیں کرے گا ہم کچھ اور. فیوریٹ دعا کون سی ہے اس میں سے؟ میری فیوریٹ دعا تو عافیت والی. اللہم جب مجھے کوئی سمجھ نہ آئے نا اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. لیکن ایک بہت جامع دعا میری فیوریٹ ہے، وہ ہے جی اللہم اکثر مالی وولدی وبارک لی فیما اعطیتنی وقت الحیات علی طاعتک واحسن عملی واغفر لی. تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی سارا کچھ آ جاتا ہے، کمپریہنسو دعا ہے. سبحان اللہ آ جاتا ہے. تو یہ جو انگزائٹی کی ہے اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں اور کچھ اپنی فیوریٹ دعاز بھی جو ہے. میں اپنی 2 فیوریٹ دعاز بتاؤں گا، اور یہ جو اس کا کانٹیکسٹ سے بتاؤں گا. یہ جو آپ نے دعا ہے نا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ جو دعا ہے یہ بیسیکلی سیدنا ابو امامہ ان کی دعا ہے. تو ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تھے، وہاں پہ موجود تھے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا بھائی تم مسجد میں کیا کر رہے ہو، ابھی تو نماز کا ٹائم نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا 2 چیزیں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں پریشان ہوں، یعنی ایک اسٹریس میں ہوں، ڈپریشن آپ کہہ سکتے ہیں، انزائٹی، اور دوسری چیز کا ذکر کیا کہ میرے پر بہت زیادہ قرضہ ہے، فائنینشیل برڈن. تو آپ بتائیں یہ 2 بڑے مسئلے، ڈپریشن اور فائنینشیل برڈن، ایک بہت بڑا پرابلم. اسٹریس اننیسیسریلی انسان اسٹریس لے رہا ہے آج کل، اور ڈپریشن ایک اللہ معاف کرے ون آف دا لیڈنگ کازز آف ڈیتھ پوری دنیا کے اندر ورلڈ وائڈ. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی اس چیز کو ریکارڈ کیا. اینی ویز تو اس موقع پر اللہ کے رسول نے کہا میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں، اگر تم کہو صبح شام، یہ صبح شام کا وظیفہ ہے نا، ٹھیک ہے، تو اگر تم یہ پڑھو گے تو تمہارے اللہ تعالیٰ قرضے کو بھی دور کر دے گا، فائنینشیل برڈن کو بھی ریلیو کر دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے اللہ اسٹریس کو اور انزائٹی کو بھی دور کر دے گا. تو ہم اور حزن علی بھائی سیڈنس، اور یہ اس کو میں ڈپریشن اور انزائٹی دونوں کے ساتھ آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کانٹیکسٹ تھا. دوسری جو 2 دعائیں آپ نے ذکر کی خاص طور پہ، وہ جو ہے میری فیوریٹ دعا جو ہے نا، وہ ایک تو ہے ہدایت کی دعا ہے خاص طور پہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اور یہ خاص طور پہ وہ لوگ اپریشیٹ کر سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی نعمت عطا کی ہے دنیا کی برائیوں سے نکالنے کے بعد. تو اللہ جو لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو پھیر نہ دینا یا ٹیڑھا نہ کر دینا ہدایت دینے کے بعد. جب تو نے اس کو ہدایت دے دی، یعنی ہمارے دلوں کو تو نے ہدایت دینے کے بعد ان کو ٹیڑھا نہ کر دینا یا ان کو پھیر نہ دینا. وہب لنا من لدنک رحمہ، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رحمت عطا کر، انک انت الوہاب، تو بہت زیادہ رحمتیں اور عطیات یا کرم کرنے والا ہے. یہ میں دعا بہت کرتا ہوں خاص. اور نوجوان جو پریکٹسنگ بردرز اینڈ سسٹرز ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت اسلام کی ہے. ہمیں سب سے بڑا اس بارے میں ڈر ہونا چاہیے کہ ہماری یہ جو ایک ہے نا، جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، کہیں یہ نہ، دنیا کی نعمت تو چلیں آتی جاتی رہتی ہیں، وہ انسان کو اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. عافیت کی دعا میں سب کچھ آ جاتا ہے، اور جو نعمتیں آپ نے ذکر کی ان کا بھی. لیکن خاص طور پہ دین کی نعمت کے بارے میں حساسیت بہت زیادہ ہونی چاہیے. اللہ ہم سے بس یہ نہ لے. تو ایک تو دعا میری یہ ہے. دوسری امپورٹنٹ دعا جو مجھے بہت پسند ہے وہ ہے، اور وہ بھی بہت کمپریہنسو ہے، اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمۃ امرنا واصلح لنا دنیانا التي فیها معاشنا واصلح آخرتنا التي الیہا معادنا واجعل الحیاة زیادۃ لنا فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لنا فی کل شر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دین کی اصلاح کر دے، جس کی اصلاح پر تمام معاملات کی اصلاح ڈپینڈنٹ ہے. یعنی ہر چیز ڈپینڈنٹ کس چیز پر ہے؟ دین کے اوپر. اگر ایک بندے کا دین ٹھیک ہے نا، اس کا سب کچھ ٹھیک ہے. اللہ ہمارا دین ٹھیک کر دے. جب دین ٹھیک ہوا نا، سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. دوسری چیز کیا کہ اللہ ہماری دنیا ٹھیک کر دے جس میں ہم نے رہنا ہے. اگر ہم نے اس میں سروائیو بھی تو کرنا ہے، اللہ اس کے بھی مسائل حل کر دے. تیسری چیز، اللہ ہماری آخرت کو بہتر کر دے جس کی طرف ہم نے الٹیمیٹلی لوٹ کے جانا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہنا. اور پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ میری جو زندگی ہے نا اس میں خیر سے بھر دے. اس میں ہر چیز میری، جب تک میں زندہ ہوں میں خیر میں رہوں،
اور جب میں دنیا سے جاؤں نا تو میں بھی شر سے بچنے کے لیے دنیا سے جاؤں، یعنی میرا جب جانا ہو تو میرے جانے میں بھی خیر ہو اس دنیا سے اور میرے دنیا میں رہنے میں بھی خیر ہو. اتنی کمپریہنسو دعا، دنیا بھی مانگ لی، آخرت بھی مانگ لی آپ نے، اس طریقے سے آپ نے دین بھی مانگ لیا، اس طریقے سے آپ نے موت اور زندگی تمام نعمتیں مانگ لی. تو یہ میری دو دعائیں. میں بھی ایک دعا ابراہیم علیہ السلام کی، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم. کیا مطلب خوبصورت دعا. ویژن کے مطابق دیکھیں اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ اے میرے رب بسٹو حکم آن می، اللہ اکبر، مجھے حکم بسٹو حکم اینڈ حکمت بیسیکلی. اور پھر اے اللہ جوائن می ود دی رائٹیس والحقنی بالصالحین، صالحین کے ساتھ مجھے جوڑ دے. وجعل لی لسانہ صدق فی الآخرین، اور اے اللہ گرانٹ می این آنریبل مینشن ان لیٹر جنریشنز. اللہ اکبر. وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم اینڈ میک می ون آف دی انہیریٹرز آف پیراڈائز آف ڈیلائٹ. کیا جامع دعا ہے، خوبصورت دعا ہے اور ایک قرآنک دعا ہے. تو آڈینس کو میں مغیرہ بھائی جسٹ ٹو کنکلوڈ ایک تو سید الاستغفار کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا. صبح شام کے اذکار میں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اس دعا میں میں سمجھتا ہوں ایک تو وہ ایموشنز کمبائن ہو رہے ہیں، ہوپ، فیئر اینڈ لو، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ ریلیشن شپ، ایک ہیبت بھی ہو اس میں ہوپ بھی ہو، اس میں ایک لو بھی ہو، لو کا ایلیمنٹ بھی ہو. اس کی ٹرانسلیشن ضرور میں آڈینس کو کہوں گا دیکھیں، ہم ڈال بھی دیں گے. ایپس کچھ میں ریکمینڈ کرنا چاہوں گا، 2 ایپس سر فہرست ہیں. نمبر 1 حصن المسلم، آور فیوریٹ الحمدللہ. حصن المسلم ایپ ضرور ڈاؤن لوڈ کریں آڈینس، اور اس میں سے دعائیں ایکسپلور کریں، پڑھیں، ذرا ڈبکی لگائیں اس ایپ میں، غور و فکر کریں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کیا کام کیا ہے ماشاءاللہ الہدا نے. یہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پوری کتاب بھی ہے دعاؤں کی، اور یہ ایپ ہے. خوبصورت دعائیں، بڑا زبردست دعاؤں کا مجموعہ، سبحان اللہ. اور قرآنک دعاز تو ضرور میں کہوں گا آڈینس کو پلیز اس پہ غور کریں، نکالیں. ربنا ایک کتاب ہے دعاؤں کے اوپر کہ ربنا والی دعاز ہیں کیا، تو یہ نکالیں ضرور. اور صبح شام کے اذکار جیسے مغیرہ بھائی آپ نے کہا ڈیفینیٹلی مسٹ ٹو ڈو ہیں صبح شام کے اذکار، اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا. اور بس ہم یہی کنکلوڈ دیکھیں کریں گے کہ یاد رکھیں جو آپ نے کتنی خوبصورت بات کی، اللہ اکبر، کہ دعا کی قبولیت 3 طرح سے، یا اسی وقت مل جائے اور یہ چھوٹا درجہ، یا اللہ کسی ہارم کو ریموو کر دے جو اس سے بہتر ہے اور دیٹ از بیٹر فار یو، یا امیجن کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اچانک تمہارے سامنے تمہاری دعا کا اجر آ جائے اور تم کسی بہت بڑی مشکل سے نکل آؤ وہاں پہ، جیسے کوئی سایہ آپ کو چاہیے ہو، کتنے فیزز آئیں گے میدان حشر میں، اور وہاں پہ آپ کی دعا سامنے آ جائے یا جنت میں سامنے آ جائے، اللہ اکبر، یا کسی اور شکل میں آ جائے، تو کیا بات ہے. تو اللہ رب العالمین کے ہاں مایوسی تو ہے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے. یہ ہمیں اسی دن پتہ لگے گا جب راز کھلیں گے کہ دیکھو یہاں پہ کیسے تمہیں سیو کیا، یہاں پہ تمہیں کیسے سیو کیا. لیکن یہ کہ استغفار کثرت سے کریں انشاءاللہ. آپ نے بھی اس طرف بہت توجہ دلائی، عافیت مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ. جنرل دعا زیادہ کریں، اللہ کی حمد بہت بیان کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ صبح 100 بار، شام کو 100 بار یہ پڑھنے کا تلقین بھی کی گئی ہے حدیث میں. تو میرے خیال میں جتنا آپ توحید کا اقرار کریں گے اور اپنی عاجزی کا اقرار کریں گے، ریسٹ ایشورڈ سب کچھ سنبھال. اور اگر آپ کو کوئی دعا نہیں آتی تو الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا، یہ کافی ہے. اگر آپ کو، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان باقی یاد نہ کرے، لیکن اگر انسان کو کبھی موقع سمجھ نہ آئے کہ میں کیا کروں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اور ایک بات سوری میں ایڈ کر دوں کہ اتنی اسپیسیفک دعاز بھی احادیث میں مینشن ہے، جیسے آپ ان ایپس میں جائیں گے دشمن سے بچنے کی. ہاں بالکل. ابھی ریسنٹلی کسی نے مجھ سے مشورہ لیا کہ جی وہ مجھے کوئی مارنا چاہتا ہے، کوئی فیملی کا جھگڑا تھا، کوئی پراپرٹی کا جھگڑا تھا، تو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. اب ڈر کی دعائیں بھی ہیں، خوف کی دعائیں، بالکل، اللہم اکفنی بما شئت. پھر اسی طرح وہ جو ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. پھر یہ بڑی جامع دعا، اللہ اکبر، اللہ اعز من خلقہ جمیعا، اللہ اعز مما اخاف واحذر اعوذ. یہ بہت لمبی دعا ہے،
یہ ضرور ہم شیئر مطلب یاد کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ جتنا دعاؤں کو یاد کر, دیکھیں جب انسان دعاؤں کو یاد, اچھا یہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ کچھ لوگ لمبی دعائیں مانگتے ہیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جتنی دعائیں آتی ہوں نا اس کے بعد انسان کا دل چاہتا ہے میں وہ بھی مانگ لوں, وہ بھی مانگ لوں, پھر ٹائم بھی لگتا ہے. جس کو دعا آتی نہیں ہے زیادہ تو وہ بیچارہ پھر ظاہر ہے اس کو بھی ٹائم کم لگے گا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے, دعائیں سیکھیں. اور بڑی اچھی کتاب ہے شیخ, اس میں نا باقاعدہ یعنی مسنون اور اتھینٹک, میری کوشش میں ریکمینڈ یہ کروں گا بھائیوں اور بہنوں کو کہ بھائی اوتھینٹک روایات پہ اوتھینٹک دعاؤں میں جائیں. وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اس کے بعد آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بعد لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ کہتا ہے نہیں میں میری سیٹسفیکشن اپنی زبان میں مانگ, کوئی مسئلہ نہیں, آپ مانگ سکتے ہیں, لیکن آئیڈیل بہتر یہ ہے کہ مسنون مانگیں. یہ ہم نے 2 اوتھینٹک ایپس حصن المسلم اور وإياك نستعين. تو ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ مغیرہ بھائی یہ جو دعا ہے نا اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال, کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ لوگ مجھ پہ غلبہ پائیں. صحیح ہے, ظالموں کے قہر سے. اس نے مجھے خود بتایا بھائی نے کہ علی بھائی جب بھی میری کسی ٹیڑھے بندے سے ملاقات ہو نا, جو مجھے ڈر ہو, میں یہ پڑھ کے جاتا ہوں اور کہتے ہیں کہ اس کی زبان کو گرا لگ جاتا ہے. مطلب یہ کہتے ہیں میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ وہ بندہ بول نہیں پاتا میرے یہاں. دس از بیوٹیفل. تو جسٹ ٹو کنکلوڈ آپ کی کیا جو ہے میں آخری بات یہ کہنا چاہوں گا, ایک ادب رہ گیا دعا کا جو بہت امپورٹنٹ ہے, وہ میں کور کر لیتا ہوں انشاءاللہ, بات ختم کرتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دینا. 3 چیزوں کا وسیلہ جائز ہے, اور یہ پوری الگ ٹاپک ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان نے کوئی نیکی کی ہو تو انسان اس کا وسیلہ دے سکتا ہے, جو خالصتاً اللہ کے لیے انسان نے نیکی کی ہو تو اس کا دعا کے دوران اللہ تعالیٰ کو انسان ریفرنس دے کے مانگ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے فلاں تیرے لیے کیا تھا, تو اگر وہ تجھے پسند آئی تھی تو میری اس کے بدلے آج, یا پھر اس کی وجہ سے تیری رحمت جو ہے وہ میری طرف متوجہ ہو تو یہ میری مراد کو پورا کر دے. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے اسماء الحسنی ان کا ریفرنس دے اللہ کو, کہ اللہ تو رزاق ہے, تو رحیم ہے, دیکھ تیرے ہاتھ میں, اس طرح کی یہ سارے معاملات جو ہے یہ ذکر کرنا, یہ بھی مسنون, وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے کہ انسان کسی سے دعا کروا لے. اگین میں نے کہا تھا کہ مین بہتر یہی ہے کہ انسان اپنے لیے خود مانگے, لیکن کبھی کبھی اگر انسان کو کوئی موقع ملے, کوئی نیک آدمی ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں واقعی اللہ کے بڑے نیک بندے ہوتے ہیں, تو اس اپرچونٹی کو بھی ضائع نہ کریں. آلدو آئیڈیل یہ کہ آپ خود اپنے لیے زیادہ مانگیں, لیکن اس اپرچونٹی کو بھی ضائع نہ کریں, ان سے ضرور دعا کروائیں. ماؤں سے خاص طور پر دعا کرائیں, زندہ لوگوں سے, اپنے ماؤں سے دعا کروائیں, اپنے بڑوں سے دعا کروائیں جو آپ کے لیے واقعی بہت سنسیئر ہیں, تو انشاءاللہ اس سے انشاءاللہ خیر ہوگی. درود پاک جتنا زیادہ آپ پڑھ سکیں وہ پڑھیں. اگین ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کتنا پڑھوں, آپ نے کہا کہ تم جتنا پڑھو گے اتنا اچھا. اس نے کہا کہ میں 1/4 پڑھ لوں, آپ نے کہا کہ وہ پڑھ لوں تو بہت اچھی بات ہے. اس سے زیادہ بھی, تو انہوں نے کہا میں چلیں 2/3 پڑھ لوں, تو انہوں نے کہا اس سے بھی زیادہ, تو انہوں نے کرتے کرتے یہاں تک میں پوری مانگ لوں, تو آپ نے کہا پوری بھی مانگ لو گے اللہ تعالیٰ تمہیں پھر بھی دے دے گا. تو اسی لیے یہ بھی ہے. لیکن بہرحال انسان کی تشفی اس پر تب ہوتی ہے جب انسان اللہ سے واقعی کچھ مانگتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ یعنی صرف حمد, کئی دفعہ تو سبحان اللہ صرف حمد اور اللہ کے رسول پہ درود, میرا تو یہی رویہ ہے, طریقہ ہے کہ کئی دفعہ مجھے کچھ مانگنے کا موقع نہ ہو, میں اللہ کی حمد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ لوں. یار بڑا ہم سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ابراہیمی ہمیں پڑھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود پڑھنا ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں. تو ایک جو ڈیٹیلڈ درود ہے, بڑا درود اور مسنون ہے, وہ درود ابراہیمی ہے, تو وہ کوئی پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی نہ بھی پڑھ سکے تو بس اللہم صلی وسلم علی نبینا, جیسے مختلف الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ, یہ حمد ہے اللہ کی, اس میں درود بھی آ گیا, اس میں درود بھی آ گیا, اس میں حمد بھی آ گئی, درود بھی آ گیا, دونوں چیزیں آ گئیں. صلی اللہ علیہ وسلم. سوری جو آپ کی بات کاٹنے کے لیے سوری, جو مین آپ نے کہا تھا وہ ہے اخلاص, یعنی دل کی پریزنس. اگر آپ کم بھی پڑھ رہے ہیں, اگر آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں نا الحمدللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد, وہ ادھر سے, ہاں بالکل یہ کنڈیشن بہت ضروری. جی اسی طریقے سے ایک اور چیز جو ادب بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان مسئلہ بیان کرے اللہ کے سامنے تو یہ نہ کہے کہ یعنی عزم المسئلہ, یعزم المسئلہ ولا یستثنی, یعنی کہ ایک بندہ جب بھی کرے تو وہ نہ ایسا نہ کرے کہ اللہ تو چاہے تو دے دے. یہ منع کیا گیا, حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ یہ نہ کہے اللہم اغفر لی ان شئت, اللہ مجھے معاف کر دے اگر تو چاہتا ہے. آپ نے کہا تو کوئی بندہ اللہ کو کسی چیز پہ مجبور نہیں کر سکتا, تم احسان چڑھا رہے ہو اللہ پہ اللہ معاف کر, تو یہ نہ کہیں. یعنی انسان عزم کے ساتھ اللہ مجھے بس چاہیے, مجھے یہ چاہیے, تو یہ کہ اللہ دینا چاہتا ہے تو دے دے, نہیں تو نہ سے. یہ مطلب اس طرح کا انداز یہ ہے نا کہ یہ ہے کہ مطلب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری, یہ مطلب اس طرح بندہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ یار آپ کرنا چاہتے ہو تو کر لو, اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ناٹ ڈیپینڈنٹ آن یو, تو اس طرح کی چیز نہیں. اور تیسری آخری جو چیز اس میں خاص میں 7واں ادب جو ذکر کیا وہ یہ ہے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی انسان کوئی دعا کرے تو 3 دفعہ ایک دعا کو ریپیٹ کر لے. جیسے کہ وکان اللہ کے رسول فرماتے ہیں وکان اذا دعا ثلاثا واذا سأل سأل ثلاثا,
کہ اللہ کے رسول اسی طریقے سے جب اللہ کے رسول کو کوئی چیز بہت پسند ہوتی تھی کان یعجبہ ان یدعو ثلاثا ویستغفر ثلاثا، استغفار کرتے تھے جب کوئی دعا ایسی نا جس میں استغفار ہو، اپنے گناہوں کا تذکرہ ہو، تو وہاں پہ کیا کریں 3 دفعہ کہیں اس کو، ایمفسس امفاٹک، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یعنی اس طرح اردو میں کہہ رہے ہیں. تو اس کا فائدہ ہوتا ہے نا کہ انسان ایک جسے کہتے ہیں نا وہ دل کے ساتھ وہ مانگ لیتا ہے، پریزنس آف مائنڈ، اس کی وہ عاجزی آ جاتی ہے. ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ آپ نے ذکر کی کہ یہ جو سوال ہوتا ہے کہ جی دعا کے اندر استغفار زیادہ ہو یا پھر اللہ تعالیٰ سے کچھ حمد زیادہ ہو، یہ بھی ایک امپورٹنٹ. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا استغفار اصل میں انہوں نے کہا کہ ایک کپڑا ہے، امیجن کریں تو وہ گندا کپڑا ہے، آپ نے اس کو خوشبو لگانی ہے، صحیح، تو آپ کیسے لگائیں گے؟ میں نے کہا سب سے پہلے آپ اس کو دھوئیں گے، بالکل ٹھیک، اس کے بعد پھر آپ خوشبو لگاتے ہیں. سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا اصل میں حمد جو ہے وہ خوشبو ہے اور استغفار گناہوں کی کلنزنگ ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے جیسے آپ نے کہا کہ حمد کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام، اس کے بعد صفائی کریں، اس کے بعد کیا کریں کہ آپ خوب صفائی کریں، اللہ سے مانگیں، اور اس مانگنے کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ یعنی پھر جب آپ کو ہو جائے پھر آپ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے تو استغفار ضرور کریں دعا میں، کیونکہ بعض اوقات اللہ ناراض ہوتے ہیں، تو اللہ کو راضی کرنا یہ ضروری ہے، اللہ سے کچھ حاصل کرنا، رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، امپیڈمنٹس دعا کی رکاوٹ بنیں گی. اللہ تو یہ. اور اسی طریقے سے آخری چیز یہ ہے کہ ایسے ٹائمز پہ مانگی جائے جو ذرا ٹائمز جہاں پہ دعا زیادہ قبول اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. یہ میں ڈسکس بھی کرنا چاہتا ہے کوئکلی، ذرا آپ بتا دیں. اس میں ایک تو جمعے کے دن ہے خاص طور پہ، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں، اور وہ ٹائم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفکلی نہیں بتایا، وہ عصر کے بعد. عام علماء نے کہا عصر کے مختلف آراء ہیں، کچھ نے جمعے خطبے کے دوران بھی کہا ہے، اور کچھ نے مختلف آراء ہیں، اور ان سب کے ادلہ دلائل ہیں. جو سب سے اسٹرانگ اوپینین ہمارے اساتذہ کو لگتی وہ یہ تھی کہ جی عصر کے بعد سے لے کے مغرب کے درمیان کوئی ایک گھڑی ہے، اور اس میں جو بندہ ایگر ہوگا اس کو مل جائے گی، اور ایگرنیس آپ مطلب مانگیں گے اللہ آپ کو توفیق دے دیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ خاص طور پہ اذان اور اقامت کے درمیان حدیث میں آتا ہے، اس میں آپ نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ. اسی طریقے سے سردے کی حالت اس میں ایک ایڈ کر دوں کہ استغفر اللہ، ہم لوگ اکثر لیٹ جاتے ہیں نماز میں. اب دیکھیں کتنا بڑا موقع ہم ضائع کر رہے ہیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان کوئی ٹائم 10 منٹ تو ہوتے ہیں، اذان جب ہو جاتی. ہماری عادت ہے کہ مسجد میں انٹر تب ہونا ہے، یا تو وہ تکبیر اولیٰ مس ہو چکی ہوگی یا پھر ایک رکعت مس ہو چکی ہوگی. تو یہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہم لوگ جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو اذان اور اقامت کے درمیان جی. اور اسی طریقے سے علی بھائی جو ہے وہ ہے سفر کے دوران، روزے کی حالت میں، اور جب انسان پہ ظلم ہوا ہو، انسان مشکل میں ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، 3 دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں. دعوت الصائم، روزے کی حالت میں جب انسان ڈسٹریس میں ہوتا ہے اس وقت، اور ایسا ڈسٹریس ہو جس میں انسان اللہ پہ صبر کر رہا ہو. اسی لیے علماء کہتے ہیں صبر کی حالت میں جب مشکل آئی ہو نا انسان پر، اس وقت جہاں پہ آپ صبر کر رہے ہیں نا، اور آپ اس کی تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، وہ آپ کے پاس ایسی اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ منوا سکتے ہیں اس ٹائم پہ. چلے آپ پر یہ مشکل تو آئی ہوئی ہے، اللہ چلے میں اس کو برداشت کروں، اللہ مجھے اس کی جگہ فلاں چیز عطا کر دے. تو ایسے موقع پر اس اپرچونیٹی کو بعض اوقات لوگ نا وہ بابیلا کر کے، رود ہو کے نا اور شکوے کر کے ضائع کر دیتے ہیں. تو وہ اپرچونیٹی تھی جہاں پہ اللہ کی رحمت، یعنی اللہ دیکھ رہا ہے میرا بندہ تکلیف میں ہے اور وہ صبر کر رہا ہے، اللہ کو اس کی دل کی کیفیت، اور اس موقع پر جب آپ دعا مانگتے ہیں نا اللہ سے تو آپ کی ایک بہت کیفیت ہوتی ہے. تو ایسے موقع پر انسان بڑا کچھ مانگ سکتا ہے. تو علماء کہتے ہیں اس موقع پر جو ہے نا انسان بعض اوقات نظر انداز کر دیتا ہے. جیسے ام سلمہ نے انا للہ و انا الیہ اس موقع پر مانگ، بہت اچھی مثال دی ہے، بالکل ایسے اللہ کے رسول مل گئے ان کو نا، اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کے اللہ کے رسول مل گئے بہرحال. تو ایک تو روزے کی حالت میں ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعوت یعنی دعا اللہ نہیں رد کرتے، اور اس طریقے سے ودعوت المسافر، سفر. یہ تینوں حالتیں ایسی ہیں جہاں پہ انسان ڈسٹریس ہوتا ہے، ڈسٹریس میں ہوتا ہے. یعنی روزے کی حالت میں بھی انسان پر تھکا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے ظلم ہو رہا ہو جب بھی، اور اس طریقے سے جب سفر کر رہا ہو تب بھی انسان تھکا ہوتا ہے. ان تینوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ. اچھا اسی طریقے سے جو آخری چیز ہے وہ ہے الدعاء فی حال السجود. سردی کی حالت میں نا وہ جو دعا ہے خاص طور پہ وہ اس موقع کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء. سردی کی حالت میں کثرت سے دعا کیا کرو. اس میں علماء کہتے ہیں بہرحال کہ سردی کی حالت میں فرضی نمازوں کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن عربی میں پڑھیں اور اردو میں نہ پڑھیں. لیکن بعض علماء نفلی عبادتوں میں اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ نے اردو میں بھی مانگنی ہے نفلی عبادتوں میں تو وہ بھی اجازت دیتے ہیں، لیکن بعض محتاط اوپینین یہی ہے یا آپ کوئی جنرل دعا سجدے میں کریں، اپنی جو دعائیں دل میں ذہن میں لائیں کرتے ہیں. چھٹی جو چیز ہے وہ جو علماء نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ بڑے مزے کی ہے، وہ ہے کہ جب انسان مرغے کی آواز سنے عند سماع سیاح الدیک،
تو یہ حدیث بھی صحیح غالباً صحیح بخاری کی حدیث ہے. ماڈرن سویلائزیشن لوگوں تو آتی ہی نہیں مرغے کی آواز. ہمارے پاس مرغے ہوتے ہی نہیں, ہمارے پاس تو برالر ہوتا ہے. پتہ نہیں مرغا ہوتا ہے کہ نہیں. ایک فنی میں کلپ دیکھ رہا تھا, ایک عالم کہتے ہیں یہ مرغا نہیں ہے, اس کو چکن کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے, بہرحال ود ڈیو رسپیکٹ, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم ہین نہیں کہتے, اس کو ہم چکن کہتے ہیں. یہ جی مزے کی فنی بات ہے. اچھا جی, تو اذا سمعتم اصوات الدیک فسلوا اللہ من فضلہ فانها رأت ملکا. آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی بندہ کسی مرغے کو بولتے ہوئے سنے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل کا سوال کرے, دعا مانگے اس موقع پر. مرغا کوئی کر رہا ہے, اور عام طور پہ صبح کے موقع پہ جب کوئی گاؤں وغیرہ میں جائے تو مرغا اذان دے رہا ہے, تو ایسے موقع پر اللہ سے دعا مانگے انسان, کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت ہوتی ہے. اور اس طریقے سے جب وہ گدھے کو بولتے ہوئے سنے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ تعوذ کرے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے, کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے. بالکل صحیح. اور آخری چیز جو ہے نا وہ ہے مجالس کے اندر, جو ذکر کی مجالس ہیں, جہاں پہ جب اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہو, ایسے موقع پہ اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے اس مجلس کے اندر, تو اس موقع پر انسان کے دل میں اگر کوئی بات آتی ہے وہ اللہ سے مانگ لے, تو اس وقت اصل میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں جو اس نے ان کو ڈھانپا ہوتا ہے, اور اللہ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے اس ٹائم کیا مانگ رہے ہیں اور وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں اللہ تیری آگ سے بچنا چاہ رہے ہیں, تیری جنت کا سوال. اللہ کہتے ہیں میں نے سب کو دے دیا. لمبی حدیث ہے, بڑی مشہور حدیث ہے, صحیح بخاری کی, صحیح مسلم کی. تو ان موقعوں پر جو ہے خاص طور پہ دعا مانگنا, تہجد میں پھر دعا مانگنا رات کو, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب آخری ٹائم ہوتا ہے, سحری کا ٹائم, وہم بالاسحار هم مستغفرون یستغفرون, کہ جب وہ سحری کے وقت میں وہ استغفار کرتے ہیں. تو سحری کا ٹائم جو ہے بالکل جو تھرڈ لاسٹ کوارٹر ہوتا ہے لائٹ رات کا, اس کوارٹر کے اندر خاص طور پہ دعا مانگنا, یہ چیز اس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے. تو یہ کچھ ٹائم تھے. بہت زبردست.